وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، یقیناً یہ ایک ایسے شخص کے بارے میں بنا رہا ہوں کیونکہ ہمارے شہر کے ایک بہت ہی معزز شخص نے مجھے ایک لنک بھیجا اور کہا کہ مولانا یہ کوئی قاسمی کوئی زون 1 بول کے کوئی چینل ہے، میں نام نہیں لے رہا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ کاپی رائٹ وغیرہ کے بہت خطرہ رہتا ہے، تو یہ زون 1 والے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایسے مسائل امت کے اندر ڈال دیں جس سے امت میں اختلاف پیدا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہم عقیدہ ہے، حالانکہ وہ ہم عقیدہ نہیں ہے بلکہ وہ بد عقیدہ ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں اچھے طریقے سے یاد رکھ لیں، اور جب انسان بد عقیدہ ہوتا ہے نا تو پھر مسائل ہوتے ہیں ان میں بھی بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ان کے جو آدمی بتا رہا ہے نا، میں نے آپ کو اشارہ دے دیا ہے، اگر وہ آپ کے ہم عقیدہ ہے تو آپ جو چاہیں عمل کریں اس کی بات پر، لیکن جو آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمارا ہم عقیدہ نہیں بلکہ وہ بد عقیدہ ہے، تو ان تمام بھائیوں کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ دیکھیے اس نے ایک ویڈیو بنایا اور اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ رکھا کہ کیا گھر پر عید کی نماز ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو اس نے بڑے ہی سلیس اور بڑے آسان سے الفاظوں میں یہ کہا کہ عید کی نماز ہر اس جگہ ادا کی جا سکتی ہے جہاں پر کہ جمعہ قائم ہوتا ہے، اور جہاں پر جمعہ قائم نہیں وہاں پر عید کی نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ اب دیکھیے اتنا کہنے پر وہ شخص بڑے عام طریقے سے اجازت دے رہا ہے کہ آپ اپنے گھر میں بھی، اس طریقے سے ان لوگوں نے جمعے کے لیے فتویٰ دیا تھا کہ جمعے کی نماز آپ جو اپنے گھروں میں بھی ادا کر سکتے ہیں اور ظہر کی نماز با جماعت ادا کر سکتے ہیں، انہی لوگوں نے اب یہ بھی فتویٰ دیا ہے کہ عید کی نماز بھی آپ اپنے گھر میں با جماعت ادا کر سکتے ہیں۔ تو میں دیکھیے آپ کو بتا دوں کہ آپ تھوڑے ہوشیار رہیں، چوکنا رہیں، اور اس سے پہلے کہ آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ اس کا ویڈیو دیکھنے سے پہلے یہ دیکھ لیا کریں کہ آخر یہ بندہ کون سے فرقے کا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، یہ شخص جو بتا رہا ہے کیا اس کی باتوں میں حقیقت ہے کہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیے گھر میں عید کی نماز ادا کرنا، اس کے تعلق سے تقریباً 40 منٹ کا لائیو ویڈیو میں نے کل یا پرسوں شاید پیش کیا تھا، جس میں میں نے ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی تھی کہ گھر پر عید کی نماز نہیں ہو سکتی، آپ یا تو مسجد میں ادا کریں گے یا پھر عیدگاہ میں جا کر ادا کریں گے، اور اس کے لیے وہی شرطیں ہیں، وہی شرائط ہیں جو شرائط جمعہ کے لیے ہیں۔ بس اتنا فرق ہے کہ جمعے کی نماز میں جو خطبہ ہوتا ہے وہ شرط ہے، وہ پہلے پڑھا جاتا ہے، اور عید کی نماز کا خطبہ شرط نہیں ہے، وہ بعد میں پڑھا جاتا ہے، بس اتنا فرق ہے۔ اب رہی بات یہ باقی جو شرطیں ہیں وہ ساری کی ساری شرائط یہی ہیں کہ مصر اور فنائے مصر ہونا چاہیے، یعنی شہر ایسا شہر ہو کہ جس کے احاطے میں کچھ گاؤں گنے جاتے ہوں اور وہاں پر ضرورت کی ساری چیزیں ملتی ہوں، یہ اس کی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہاں پر کوئی ایسا بادشاہ یا کوئی ایسا قاضی وغیرہ ہو کہ جس کے انڈر میں وہاں کے سارے معاملات چلتے ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ظہر کا وقت ہونا چاہیے، جماعت ہونی چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خطبہ ہونا چاہیے اور اذن عام سب سے مین چیز ہے۔ تو دیکھیے جب آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ گھر میں عید کی نماز پڑھیں گے تو وہاں پر اذن عام نہیں پایا جائے گا، اس لیے عید کی نماز گھر میں پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھیے یہ لوگ اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ بالکل عام مسئلہ بنا دیا ہے کہ کوئی شخص بھی گھر میں عید کی نماز جماعت سے پڑھ سکتا ہے۔ یہ بالکل بھی صحیح اور درست عمل نہیں ہے، بلکہ صحیح اور درست عمل یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں عید کی نماز ادا نہیں کر سکتے، بلکہ گورنمنٹ نے جتنے لوگوں کو اجازت دی ہے وہ اتنے لوگ جا کر کے عیدگاہ میں، جس طریقے سے جمعے کی نماز میں منیمم 3 آدمی اور 3 مقتدی اور 1 امام کا ہونا ضروری ہے، ایسے عید کی نماز میں بھی منیمم 3 آدمی اور 1 امام، یہ 4 لوگ مل کر کے جیسے جمعہ کی نماز قائم کرتے تھے ویسے یہ لوگ عید کی نماز قائم کریں گے۔ لیکن اگر اللہ کرے زیادہ لوگوں کو اجازت مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر اجازت نہیں مل رہی ہے یہ لوگ جا کر کے عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کریں گے، اور آپ لوگوں کو اپنے گھر میں 2 رکعت نماز چاشت کی ادا کرنی ہوگی۔ میں بڑے ہی حوالوں کے ساتھ میں در مختار، بہار شرط وغیرہ کے حوالوں سے بتا چکا ہوں کہ آپ کو اپنے گھروں میں چاشت کی نماز ادا کرنی ہوگی۔ جب آپ کے علاقے میں عید کی نماز مکمل ہو جائے، وہاں جماعت قائم ہو جائے، تو اس کے بعد پھر آپ اپنے گھروں میں چاشت کی نماز پڑھیں گے۔ میں بڑے ہی اچھے طریقے سے آپ کو کل کے لائیو ویڈیو میں سمجھا چکا ہوں، اور آپ 2 رکعت نماز منیمم یا زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے 12 رکعتیں چاشت کی پڑھ سکتے ہیں، میں نے آپ کو اس کی فضیلتیں بھی کل بتائی تھیں۔
تو بہرحال آپ اس بہکاوے میں نہ آئیں کہ دیکھیے عید کی نماز گھروں میں نہیں ہو سکتی اس لیے کہ کچھ شرطیں اس میں مفقود ہو رہی ہیں، اور جب وہ مفقود ہوں گی اور جب اس کی شرط نہیں پائی جائے گی تو عید کی نماز گھر میں نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ عید کے دن اپنے گھروں میں عید کی نماز قائم نہ کریں، بلکہ آپ عید کی نماز کی جگہ پر چاشت کی 2 رکعت یا 4 رکعت یا 12 رکعت ادا کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آ گیا ہوگا، لہٰذا آگے سے آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسے بدعقیدوں کے ویڈیو دیکھ کر کے اپنے مسائل کو درست کرنے کی کوشش نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔